کیا آپ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ امیر لوگ کس طرح سوچتے ہیں؟ وہ کس طرح کام کرتے ہیں؟ یا دولت مند لوگوں میں ایسا کیا ہوتا ہے جو باقی لوگوں میں نہیں ہوتا؟ یا پھر ہم کیسے دولت مند بن سکتے ہیں؟ تو اگر ان میں سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں کہیں اٹکا ہوا ہے تو آپ صحیح جگہ ہیں، کیونکہ اس کتاب نے لاکھوں لوگوں کے ذہن کو بہتر بنایا ہے اور ان کو دنیا کی تمام تر دولت سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دولت کا مطلب بہت سے لوگوں کے لیے الگ الگ ہوتا ہے۔ کسی کے لیے دولت کا مطلب پیسے ہوتے ہیں، کسی کے لیے ذہنی سکون، کسی کے لیے خوشی وغیرہ۔ لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں دولت کا کوئی بھی مطلب ہو، یہ کتاب آپ کو اس دولت تک پہنچانے کا راستہ دکھائے گی۔ تو چلیے آج کی بک سمری شروع کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو میں، آپ اور کتابیں، دا سمری آف تھنک اینڈ گرو رچ، جسے لکھا ہے نیپولین ہل نے۔ کسی بھی عظیم چیز کا آغاز آئیڈیا سے ہوتا ہے، اور کامیاب لوگوں میں پہلی چیز ان کی ذہنی حالت ہوتی ہے۔ آپ کی ذہنی حالت جتنی اچھی ہوگی، آپ اتنے ہی اچھے آئیڈیاز سوچ پائیں گے۔ خیالات بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ اس آئیڈیا کو حاصل کرنے کی شدید خواہش اور اس کو حاصل کرنے میں آنے والی رکاوٹوں سے لڑنے کی ہمت آ جائے تو یہ خیال کسی بھی انسان کو عظیم بنانے کے لیے کافی ہیں۔ ہمارا دماغ بھی باقی تمام جسم کے مسلز کی طرح ایک مسل ہے، لیکن اس میں چھپی ہوئی طاقت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہے، اور ہم اپنے ذہن کو جسم کے باقی دوسرے مسلز کی طرح طاقتور بنا سکتے ہیں، اور اسی سچائی پر تھنک اینڈ گرو رچ کتاب مبنی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اور اگر آپ اس چیز کو بہت شدت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ اسے حاصل کر لیں گے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے ذہن پر قابو پانا ہوگا اور اپنی منزل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا ہوگا۔ پہلا اصول، خواہش کامیابی تک پہنچنے کا پہلا قدم ہے۔ بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، لیکن کیا ہم اس تک پہنچ پائیں گے؟ اس بات پر ہم ذرا بعد میں آئیں گے۔ خواہش سے آپ کیسے کامیابی کی طرف جاتے ہیں، اسے سب سے بہتر ایمرسن نے سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اگر آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں تبھی آپ اس چیز کو حاصل کرنے کی خواہش کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر اپنی منزل کو پانے کی کتنی خواہش ہے، جسے نیپولین ہل نے برننگ ڈیزائر کہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ آگے بڑھتے ہوئے ڈر رہے ہیں یا پھر بہت تھوڑی محنت کر کے اس منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر برننگ ڈیزائر نہیں ہے، اور جب آپ کے اندر برننگ ڈیزائر نہیں ہوگی آپ اپنی منزل کی طرف آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے پیچھے سبھی کشتیاں جلانے کے لیے تیار ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہی تو میں کرنا چاہتا ہوں اور میں یہی کروں گا اور کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، نہ ہی کبھی ڈروں گا، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ برننگ ڈیزائر ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک لے جانے میں مدد دے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ زیادہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے لیے یا اپنے آنے والے وقت کے لیے، تو اس کے لیے نیپولین ہل نے ہمیں 6 اصول دیے ہیں۔ پہلا، سب سے پہلے آپ وہ اماؤنٹ سوچیں کہ مجھے اتنے پیسے کمانے ہیں، جیسے کہ 10 لاکھ یا 1 کروڑ وغیرہ، لیکن خود سے یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ مجھے بہت سارے پیسے کمانے ہیں۔ ایک اماؤنٹ ڈیسائیڈ کرنے کا میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں بعد کے اصولوں میں بتاؤں گا۔ نمبر 2، دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ اس پیسے کو کمانے کے لیے کیا قربانی دے سکتے ہیں یا کس قدر محنت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر کامیابی قربانی مانگتی ہے۔ نمبر 3، وہ تاریخ ذہن میں لکھ لیں کہ آپ کو اس تاریخ تک وہ پیسے کمانے ہی کمانے ہیں۔ نمبر 4، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک پلان تیار کریں اور اس پر عمل شروع کر دیں، یہ سوچے بنا کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ نمبر 5، پہلے 4 اصولوں کو ملا کر واضح الفاظ میں لکھ کر اپنے پاس رکھیں۔ نمبر 6، اپنی لکھی ہوئی چیزوں کو جو آپ نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے لکھی تھی اسے دن میں کم سے کم 2 بار پڑھیں، ایک صبح اٹھتے ہی اور دوسری بار رات کو سونے سے پہلے، اور جب پڑھیں تو اس پر یقین کریں، خود پر یقین کریں اور خود کو بتائیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ یہ اصول 13 اصولوں میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ دوسرا اصول بھروسہ ہے۔ آپ کا بھروسہ ہی آپ کی منزل تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
لیکن اگر آپ کو خود پر زیادہ بھروسہ نہیں ہے تو آپ ان اصولوں پر بھی بھروسہ نہیں کریں گے اور کامیابی تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ نیپولین ہل لکھتے ہیں، بھروسہ ایسی ذہنی حالت ہے جسے بڑھایا جا سکتا ہے، خود کو بار بار ہدایت دے کر اور بار بار یاد کرا کر۔ اگر آپ بار بار خود کو یقین دلائیں گے کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں خود پر بھروسہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن آپ تب تک خود پر بھروسہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے جب تک آپ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ میں فلاں چیز حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ نیپولین ہل اس چیپٹر میں سیلف کانفیڈنس کا فارمولا بتاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، سب سے پہلے میں یہ جانتا ہوں کہ میں زندگی میں اپنے مقررہ مقصد تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ضروری کام کروں گا۔ دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ سوچتے ہیں وہ حقیقت میں بدل جاتا ہے، تو میں روز 30 منٹ اپنے خیالات کو ایسے شخص کے بارے میں رکھوں گا جو میں بننا چاہتا ہوں۔ تیسرا، میں یہ جانتا ہوں کہ اگر اپنے دماغ کو کوئی سجیشن بار بار دوں گا تو میرا دماغ اس پر یقین کر لے گا، اسی لیے میں دن کے 10 منٹ اپنے ذہن میں سیلف کانفیڈنس کے خیالات ڈالوں گا تاکہ میرے ذہن میں سیلف کانفیڈنس پیدا ہو جائے۔ چوتھا، چونکہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد واضح الفاظ میں لکھ رکھا ہے تو میں کبھی ہار نہیں مانوں گا اور تب تک ٹرائی کروں گا جب تک اپنے اندر اتنا کانفیڈنس میں جو بھی چیز منزل کے حصول کے لیے چاہیے ہوگی اس کے لیے خود کو تیار کروں گا۔ پانچواں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی کامیابی زیادہ دیر تک نہیں رہتی اگر وہ حق سچ پر مبنی نہ ہو تو۔ میں ہمیشہ اپنے اندر سے نفرت، حسد، لالچ، بغض کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ دیر پا کامیاب رہ سکوں۔ تیسرا اصول آٹو سجیشن ہے، یا جسے آپ خود کو تجویز دینا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس پر ہم پہلے ہی تھوڑی بات کر چکے ہیں کہ اگر ہم بار بار اپنے ذہن کو کوئی بات بتائیں گے تو وہ اس پر یقین کر لے گا اور وہ بات ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جائے گی۔ پچھلے چیپٹر میں جو 6 اصول بتائے تھے ان سب کو یہاں سمرائز کیا گیا ہے اور انہیں نیپولین ہل کے اس چیپٹر میں ملایا گیا ہے۔ سب سے پہلے کسی خاموش جگہ پر جائیں، آنکھیں بند کریں اور ہلکی آواز میں وہ سب پڑھیں جو آپ نے منزل پر پہنچنے کے لیے لکھا ہے۔ آواز اتنی ہو کہ آپ کو خود سنائی دے، پھر آپ وہ تاریخ کہ کس تاریخ کو آپ کو وہ اپنا مقصد حاصل کرنا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کون کون سی قربانی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آج سے 5 سال بعد آنے والے 1 جنوری کو آپ $50,000 کمانا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے اپنے سیلز مین کی ساری صلاحیتیں دینے کو تیار ہیں تو آپ کی اسٹیٹمنٹ کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ فلاں سال 1 جنوری کو کچھ بھی ہو جائے مجھے $50,000 کمانے ہیں جو کہ میرے پاس ہر مہینے کے شروع میں قسطوں کے طور پر آئیں گے، اور اس پیسے کے بدلے میں جی جان سے یہ کوشش کروں گا کہ جتنی میرے اندر صلاحیت ہے میں اس سے کسٹمر کو مطمئن کروں، اسے بہترین کوالٹی دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں یہ پیسے کما لوں گا، اور میرا یقین اتنا مضبوط ہے کہ میں ابھی سے اس پیسے کو دیکھ سکتا ہوں اور اس کو محسوس کر سکتا ہوں۔ بس اس وقت کا انتظار ہے جب وہ میرے پاس ٹرانسفر ہوں گے، اور اس کے بدلے میں اپنی تمام صلاحیتیں استعمال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے پلان پر عمل درآمد کروں گا اور اپنے مقصد کو حاصل کر کے رہوں گا۔ آپ یہ کام روز صبح اور رات کو تب تک کریں جب تک آپ کو اپنے خیالات میں وہ پیسے نہ دکھیں جو آپ کمانا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ کو کہیں ایسی جگہ رکھ سکتے ہیں جہاں آپ اسے دن اور رات دیکھ سکیں، اور جب یہ آپ کی عادت بن جائے گی تو آپ خود کو کافی بار یہ بتا چکے ہوں گے کہ آپ کو کیا چاہیے اور آپ کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، جسے نیپولین ہل نے آٹو سجیشن کہا ہے۔ چوتھا اصول ہے آپ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے خصوصی علم۔ نیپولین ہل نے ایک بہت ہی ضروری پوائنٹ بتایا ہے کہ علم عظیم طاقت ہے، اور علم ہی انسان کو تمام بلندیوں پر لے جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو آپ کا مقصد ہے یا جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں وہاں جانے کے لیے کیا آپ کے پاس وہ علم ہے جو آپ کو وہاں تک لے جائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کم ہے یا نہیں ہے تو اپنے روزانہ کے شیڈیول میں اس علم کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ صرف خواہش یا لگن آپ کو کامیاب کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ کو اپنی فیلڈ کے مطابق علم حاصل کرنا ہوگا۔ پانچواں اصول تخیل ہے، جسے امیجنیشن بھی کہتے ہیں۔ امیجنیشن ایک ورک شاپ کا کام کرتی ہے جہاں ہمارے سارے آئیڈیاز
اور ہماری خواہشات کو شکل ملتی ہے، اور ہم اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے اپنے ذہن کے اندر اپنے پلان مضبوط کرتے ہیں اور پھر اسی امیجنیشن کے حساب سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے جو وہ سوچ سکتا ہے، اور نیپولین ہل کا کہنا ہے انسان جو سوچ سکتا ہے اور اگر اس پر یقین رکھتا ہے تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ امیجنیشن ایک عام آدمی کو شاعر بنا دیتی ہے، ایک عام آدمی کو رائٹر بناتی ہے، بہت سے لوگوں کو آرٹسٹ، میوزیشین وغیرہ بنا دیتی ہے۔ اگر آپ اپنی امیجنیشن کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تو آپ کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان اپنی حد اپنے خیالات کے ذریعے بناتے ہیں، اگر وہ بڑا سوچے گا تو ہی کچھ بڑا کر پائے گا۔ چھٹا اصول منظم طور سے کی گئی پلاننگ یا آرگنائزڈ پلاننگ ہے۔ اب جب آپ نے اپنی منزل کا سوچ لیا ہے اور اس تاریخ کا بھی کہ جب آپ خود کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سب چیزوں کو پلان کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ تھنک اینڈ گرو رچ میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز خواہش سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ خواہش اسے کامیابی کی طرف آگے امیجنیشن کی طرف لے جاتی ہے، جہاں اس کے خیال اور خواہشات پر منظم پلاننگ سے عمل کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ کچھ دیر پہلے آپ سے کہا گیا تھا کہ اپنی خواہش کو 6 اسٹیپس میں عملی جامہ پہنائیں۔ ان میں سے ایک منصوبہ بندی بھی ہے، کیونکہ منصوبہ بندی کے ذریعے ہی آپ خواہش کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ پہلا، اپنے آپ کو ان لوگوں سے جوڑیں جو آپ کو منصوبہ بندی کرنے کے لیے چاہیے اور جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی مدد سے میں ایک اچھا پلان تیار کر سکتا ہوں۔ ان لوگوں کے ساتھ جڑیں اور اپنے ماسٹر مائنڈ پلان کو تیار کریں۔ نمبر 2، ماسٹر مائنڈ پلان بنانے سے پہلے اس چیز کا فیصلہ کر لیں کہ آپ ان کی مدد کے بدلے میں انہیں کیا فائدہ دیں گے، کیونکہ کوئی بھی شخص کسی بھی فائدے کے بغیر کام نہیں کرتا۔ نمبر 3، جن لوگوں کے ساتھ آپ پلان بنانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہفتے میں کم سے کم 2 بار ملیں، اور اگر ہو سکتا ہے تو زیادہ بار ملیں، جب تک وہ پلان نہ بن جائے جو آپ کو آپ کے مقصد تک لے جا سکے۔ نمبر 4، اپنے گروپ ممبرز کے ساتھ ایک اچھا اور بہترین تعلق قائم رکھیں۔ کچھ چیزیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو ایسا پلان بنانا ہوگا جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ آپ کو اپنی تعلیم، ہنر اور امیجنیشن کے ذریعے پلان بنانا ہوگا۔ اگر آپ ان میں سے کسی چیز میں کمزور ہیں تو پہلے اسے بہتر بنائیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کوئی کارآمد پلان نہیں بنا سکتے۔ تھنک اینڈ گرو رچ کے اس چیپٹر میں نیپولین ہل نے لیڈرشپ کی 11 خصوصیات بتائی ہیں۔ نمبر 1، حوصلہ۔ نمبر 2، خود پر قابو یا سیلف کنٹرول۔ نمبر 3، انصاف۔ نمبر 4، فیصلوں میں پختگی۔ نمبر 5، اپنے پلانز پر بھروسہ۔ نمبر 6، اس سے زیادہ کام کریں جتنا آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ نمبر 7، ایک خوشگوار شخصیت رکھیں۔ نمبر 8، ہمدردی رکھیں اور دوسروں کو سمجھیں۔ نمبر 9، چھوٹی چھوٹی بات پر گہری نظر رکھیں۔ نمبر 10، مکمل ذمہ داری قبول کرنے کی خواہش۔ نمبر 11، تعاون۔ تھنک اینڈ گرو رچ کا یہ چیپٹر سب سے اہم ہے، کیونکہ بنا کسی منظم پلاننگ کے انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک بحری جہاز بنا ساحل کے، جسے کہاں جانا ہے کچھ پتہ نہیں، کیسے جانا ہے کچھ پتہ نہیں، اور بس وہ تباہی کی جانب ہی بڑھتا رہتا ہے۔ اصول نمبر 7، فیصلے میں تاخیر۔ ایسے 25,000 سے زیادہ مردوں اور عورتوں پر تحقیق کی گئی جو ناکامی کا سامنا کر چکے تھے، تو انہوں نے فیصلے کی کمی ناکامی کی 30 بڑی وجوہات میں سب سے اوپر رکھا۔ سینکڑوں ایسے لوگوں پر تحقیق کی گئی کہ جو $1 ملین سے زیادہ دولت کما چکے تھے، تو اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ وہ فیصلے جلدی کرتے ہیں، اور اگر انہیں فیصلے بدلنے پڑیں تو وہ انہیں آہستہ آہستہ اور دھیان سے بدلتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو لوگ پیسہ کمانے میں ناکام رہے ہیں وہ فیصلوں پر دیر سے پہنچتے ہیں اور جلد ہی اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ نیپولین ہل نے بہت سی مثالیں دی ہیں، جن میں سے ایک مثال ہنری فورڈ کی ہے۔ ہنری فورڈ کی سب سے بہترین کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ان کا جلدی فیصلہ کرنا اور انہیں آہستہ آہستہ تبدیل کرنا تھا، اور وہ اپنی اسی عادت کی وجہ سے ضدی کہلائے جاتے تھے۔ یہ خوبی تھی جس نے مسٹر فورڈ کو اپنے مشہور ماڈل ٹی کی تیاری جاری رکھنے پر اکسایا، جو کہ دنیا کی سب سے بدصورت لیکن اس وقت کی سب سے زیادہ پریکٹیکل گاڑی تھی۔ جب اس کے تمام مشیر اور گاڑی کے بہت سے خریدار
اسے تبدیل کرنے پر زور دے رہے تھے تو انہوں نے اس میں تاخیر کی، لیکن کہانی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ تبدیلی سے پہلے وہ ماڈل مارکیٹ میں اپنی چھاپ چھوڑ چکا تھا، اور جب اس کی تبدیلی کی گئی تو اس سے کمپنی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس لیے جو بھی آپ ذہن میں سوچتے ہیں اس پر قائم رہیں۔ بہت سے لوگ جو ناکامی کا شکار ہوتے ہیں وہ اکثر دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنے کیے گئے فیصلوں پہ قائم نہیں رہتے۔ ایسے لوگ اپنے دشمنوں، اخباروں یا بات چیت کرنے والوں کے ذہن سے کام کرتے ہیں، حالانکہ رائے دنیا کی سب سے سستی چیزوں میں سے ایک ہے۔ آپ اپنے فیصلوں پر قائم رہیں اور کسی کو اتنی اجازت نہیں دیں کہ وہ ان کو بدل سکے، سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ آپ نے گروپ بنایا ہے، جو آپ کا ماسٹر مائنڈ گروپ ہے۔ لیکن آپ کو وہ لوگ بھی سوچ سمجھ کر ڈھونڈنے ہوں گے۔ ایک فیصلے کی قدر یہی ہے کہ ہم اس پر قائم رہیں جب تک وہ فیصلہ کارآمد ثابت نہیں ہوتا۔ 8واں اصول پرزسٹنس یا استقامت ہے۔ نیپولین ہل نے استقامت کو قوت ارادی یا ول پاور سے تشبیہ دیا ہے۔ ول پاور اور ڈیزائر یا خواہش جب ایک مضبوط طریقے سے ہم آہنگ ہوں تو انہیں توڑنا ممکن نہیں ہے۔ کامیاب اور ناکام لوگوں میں استقامت ایک واضح فرق ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کچھ ٹرائی کرتے ہیں اور پھر وہ چیز جیسے ہی مشکل ہوتی ہے تو وہ لوگ اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کے تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں میں استقامت کی کمی ان کی ایک بڑی کمزوری ہوتی ہے، لیکن اس کمزوری کو تھوڑی سی محنت سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے مقصد کا تعین کر لیا ہے تو آپ اپنے اندر استقامت پیدا کریں، کیونکہ چیزیں مشکل ہوں گی۔ آپ کو لگے گا کہ یہ کام جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گیو اپ کے خیال آئیں گے، ذہن میں کوئٹ کرنے کے بھی خیال آئیں گے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک بار آپ اپنے فیصلے پر ٹکے رہیں، آپ کو کامیابی صاف آسمان کی طرح دکھائی دے گی۔ اصول نمبر 9، ماسٹر مائنڈ کی طاقت۔ کتاب کے اس حصے میں نیپولین ہل نے ایسے لوگوں کے گروپ کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے جس میں سب کا مقصد ایک جیسا ہو اور سب مل کر ایک گروپ بنا لیں۔ ایک ماسٹر مائنڈ گروپ میں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ آپ نے بہت بار یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی دوسرے سے بات کرتے ہیں تو آپ اور بھی اچھے آئیڈیاز سوچ پاتے ہیں۔ دوسرے شخص کی باتوں سے آپ کو بہت اچھے آئیڈیاز آتے ہیں، اور ایسا ہی اور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جسے سب کچھ معلوم ہو۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ ذہن اکٹھا کریں گے جن کا مقصد ایک جیسا ہوگا تو آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات ملے گی۔ اسی لیے آپ کو اپنے گروپ کے لوگ ہمیشہ سوچ سمجھ کر چننے چاہیے۔ 10ویں اصول کا نام ہے جوش۔ نیپولین ہل نے اس چیپٹر میں عورت کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے، اس واحد عورت کے بارے میں جو کامیابی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ نیپولین ہل یہ سمجھتے تھے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ جب چیزیں مشکل ہوتی ہیں اور ویسی نہیں ہوتی جیسی آپ سوچتے ہیں تو آپ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر ایک اچھی عورت آپ کے ساتھ ہوگی تو وہ ہمیشہ آپ کو ہمت دے گی اور آگے بڑھنے میں مدد دے گی۔ کوئی بھی انسان فیملی کے بنا بھی کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس کی کامیابی تقریباً پھیکی ہوتی ہے۔ 11واں اصول ہے آپ کا سب کانشیس مائنڈ، یا آپ کے ذہن کا تحت الشعور والا حصہ۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کے 5 سینسز سے کیے جانے والے کام کو ریکارڈ کرتا ہے اور پھر اسے خیالات اور عمل کی صورت میں ریکال کرتا ہے، اور آپ اپنے لاشعوری ذہن میں کوئی بھی بات ڈال سکتے ہیں جو آپ کی خواہش ہیں یا جس پر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ رات دن ایک طریقہ کار کے ذریعے کام کرتا ہے، ایک ایسا طریقہ کار جو انسان کو معلوم نہیں ہے۔ سب کانشیس مائنڈ طاقت کے لیے ذہانت کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جس کے ساتھ یہ اس کی خواہشات ملا کر اس کے عمل میں تبدیل کرتا ہے۔ آپ اپنے لاشعوری ذہن پر مکمل قابو تو نہیں کر سکتے، لیکن اس میں ایسی خواہشات ضرور ڈال سکتے ہیں جو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی سب کانشیس مائنڈ کے بارے میں مکمل طور پر نہیں جانتا، ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ہم مشکل سے مشکل چیزوں کا حل نکال سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ صبح اٹھتے ہی اپنی ڈسکرپشن پڑھیں اور سونے سے پہلے بھی۔ اس سے آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ بات چلی جائے گی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور آخرکار آپ خود کو وہ کام کرتا دیکھیں گے۔ اپنے ذہن کو کھلا رکھنا شروع کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئیں۔ آگے آنے والے چیپٹر میں ہم
چھٹی حص کے بارے میں بات کریں گے جس نے کامیاب مرد اور عورتوں کی زندگی پر راج کیا ہے، لیکن یہ چھٹی حص آپ کے لاشعوری ذہن سے آتی ہے، جو کہ عام لوگوں کو موت سا لگتا ہے، لیکن یہ صرف ان کی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، ایسی خواہشات جو انہوں نے اپنے ذہن کے لاشعوری حصے میں ڈالی ہوتی ہیں۔ ایک آدمی 40 سال تک ایک کام کرتا ہے لیکن کچھ زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتا، تو اس کا مطلب اس نے اپنے لاشعوری ذہن میں نیگیٹو سگنلز زیادہ بھیجے ہیں۔ آپ کی ڈیلی لائف کے فیصلے، خیالات اور باتیں آپ کے لاشعوری ذہن کو سگنلز بھیجتی ہیں، اور عام طور پر انسان دونوں طریقے کے سگنل اپنے سب کانشیس مائنڈ کو بھیج رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان نیگیٹو سگنلز پر کنٹرول کر لیں تو آپ کامیابی کے راستے تک تقریباً پہنچ ہی جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ایک بار اٹل فیصلہ کریں، اس پر قائم رہیں، خود پر یقین رکھیں اور باقی کام اپنے سب کانشیس مائنڈ پر چھوڑ دیں۔ اصول نمبر 12 کا تعلق دماغ سے ہے۔ دنیا میں زیادہ لوگ چیزوں کو اس لیے غلط سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے ذہن کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہمارا دماغ انتہائی طاقتور ہوتا ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ایک آدمی کے سیریبرل کارٹیکس میں 10 سے 14 ملین سیلز ہوتے ہیں۔ اپنے ذہن کو معمولی نہ سمجھیں، آپ اسے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اس کے لیے محنت کریں اور کچھ کام دماغ کے حصے کا رکھیں اور دیکھیں کہ آپ کا ذہن کون سے کمالات سر انجام دیتا ہے۔ 13واں اور آخری اصول، جس کا نام ہے چھٹی حص۔ چھٹی حص کو ایسے ہی کہا جا سکتا ہے کہ جو ذہانت کے ذریعے ذہن سے بات چیت کرتی ہے اور سگنل بھیجتی ہے، اور ان سگنلز میں اس شخص کی کوئی محنت یا مطالبہ نہیں ہوتا۔ اسے صرف پہلے 12 اصول سمجھ کر ہی سمجھا اور لاگو کیا جا سکتا ہے۔ چھٹی حص ہمارے ذہن میں نتائج کی جھلک دکھا سکتی ہے اور نئے آئیڈیاز کی طرف لے جا سکتی ہے۔ انسان اپنی مرضی سے چھٹی حص پر قابو نہیں کر سکتا، البتہ اس کے استعمال کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے والے سب اصول سمجھیں۔ انسان اگر نئے آئیڈیاز کے بارے میں سوچے، ذہن سے سوال کرے اور ذہن کو اچھی طرح سے تیار کرے تو وہ اپنی چھٹی حص کو اپنے حق میں لا سکتا ہے اور اپنے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں چلنے والے خیالات، ذہن میں چلنے والی وہ تصویریں جو آپ اپنی خواہشات کے مطابق ذہن میں بناتے ہیں، آپ کی چھٹی حص کو مضبوط کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ یہ تھی تھنک اینڈ گرو رچ کی سمری۔ نیپولین ہل نے ایک اور بہت ہی شاندار کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دی ماسٹر کی ٹو رچز۔ اس میں بھی انہوں نے وہ راستے اور ایسے طریقے بتائے ہیں جن کے ذریعے انسان کامیابی تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کی مکمل آڈیو بک اور سمری